الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ آج کی یہ عظیم الشان دفاع صحابہ کانفرنس، اس کے صدر محترم شیخ الطاف حسین فیدی حفظہ اللہ، معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آپ حضرات نے موضوع سنا اور اس حوالے سے انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں حدیث اور سنت کی روایت اور حفاظت کے باب میں کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں روایت کی ہیں، سنا ہے، آپ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے امت تک پہنچایا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی کس قدر قربانیاں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین دو بنیاد اور اساس پر قائم ہے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں۔ حدیث اور سنت کی حفاظت صحابہ کرام کے لیے کوئی اختیاری مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی۔ آپ نے ان کی تربیت اسی لحاظ سے کیا تھا۔ صحابہ کرام کے دینی مشن کا یہ بنیادی اور ترجیحی پہلو تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اپنی تمام مشغولیات سے وقت نکال کر کے شریک ہوتے، حدیث و سنت کو روایت کرتے، اس کا علم حاصل کرتے، اور اس کا علم سیکھ کر کے اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو جو ہے حدیث کی حفاظت اور حدیث پر عمل اور اسی طریقے سے حدیث کو لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم فرمایا تھا، ترغیب بھی دی تھی۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو شخص مجھ سے ایک حدیث کو سنتا ہے، فحفظہ، اس کو ضبط کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر اپنے بعد کے لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک اسے پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حفاظت حدیث اور اس کی روایت اور اسے ضبط کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی احدثکم بحدیث، میں تم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں تو تم میں سے ایک آدمی فلیحدث منکم الحاضر الغائب۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ میں تم سے حدیثوں کو بیان کرتا ہوں تو تم میں سے جو آدمی میری حدیث کو سنے، اس کو جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک اس حدیث کو پہنچائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تسمعون یسمع منکم، کہ اے میرے صحابہ تم میری حدیثوں کو سنو، تم میری مجلسوں میں شریک ہو کر کے حدیث و سنت کو سنو، اس لیے کہ بعد میں جو تمہارے بعد لوگ ہوں گے، تمہارے شاگرد، تم سے حدیثوں کو سنیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کتنے ایسے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک وقت تک آپ کی صحبت میں رہ کر کے آپ کے لیل و نہار کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو دیکھتے اور پھر جب وہ اپنے قوم و قبیلے میں جانے کا ارادہ ظاہر کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصی طور پر نصیحت کرتے، احفظوہ واخبروہ من وراءکم، کہ جو تم نے یہاں باتیں سنی ہیں، جو میری حدیثیں، میری سنتیں، جو تشریعی احکامات، جو شرعی عبادات اور دیگر چیزوں کو تم نے یہاں حاصل کیا ہے، یہ اپنے بعد جا کر کے اپنے کنب و قبیلے میں، اپنے اہل و عیال کو تم اس کا علم دینا، اس کو سکھانا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی پوری روایت صحیحین کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وفد عبد القیس کی آمد، اور پھر جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کو اس بات کی تلقین اور اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ تو اس حیثیت سے دیکھیں گے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر شخص فارغ البال نہیں تھا۔ کوئی زراعت، تجارت، کسی کی مشغولیت، بیوی بچوں کی مشغولیت، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کے باوجود صحابہ کرام اپنا وقت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، شریک ہوتے تھے، تاکہ حدیث و سنت کا علم حاصل کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کننا نتناوب، کہ ہم جو ہے باری لگا لیتے تھے۔ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ باری لگا لیا تھا کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤ گے اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا۔ جس دن میں نہیں جاؤں گا اس دن تم اپنی مشغولیت کے اندر، یعنی تم شریک ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مشغولیات میں رہوں گا، اور اس طریقے سے جب میں آؤں گا دوسرے دن تو تم نے جو کچھ کتاب و سنت کی تعلیمات سنی ہے، حاصل کی ہے، یہ تم مجھے بتا دو گے، بیان کر دو گے۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب مجھے کسی کبار صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے تو میں دھوپ میں، چلاتی دھوپ میں جا کر کے ان کے دروازے پر دوپہر میں جو ہے چادر بچھا کر کے بیٹھ جاتا، تاکہ جب وہ نکلیں گے تو میں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنوں گا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے کہوں گا۔ آپ دیکھیں اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکبت الابل کی پوری روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث و سنت کی جمع و تدوین، حدیث و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، املا کرانے، اپنے شاگردوں کو جو ہے لکھانے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کتنے صحابہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ایوب الانصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے ایک ایک روایت، ایک ایک حدیث کی تحقیق و تثبت کے لیے سینکڑوں میل کا، ہزاروں میل کا سفر کیا، مہینوں تک سفر کیا، صرف ایک حدیث کی تحقیق اور جستجو کے لیے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں بڑی سنہری ہیں اس باب میں۔ اسی حیثیت سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی حفاظت حدیث، روایت حدیث میں جو ضوابط، جو اصول، جو قواعد صحابہ کرام نے اختیار کیے، انہی قواعد کی روشنی میں بعد میں تابعین اور محدثین نے جرح و تعدیل کا بہترین علم جو ہے اسی سے اخذ کیا ہے۔ اگر روایت حدیث کے باب میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس قدر احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے حدیثوں کی روایت میں، آپ دیکھیں حضرت ابو شریح العدوی صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے اس حدیث کو سنا ہے، میری آنکھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس حدیث کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے حفظ اور ضبط کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ یہی بات ذکر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا زید بن ثابت، اگر یقین نہیں آتا تو زید بن ثابت سے پوچھ لو، وہ میرے ہم سبق اور ہم درس رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حدیث کو سننے کے باب میں۔ ابن لطبیہ والی روایت کو بیان کر کے اور پوری صراحت اور پوری وضاحت بیان کرتے ہیں۔ یہ قواعد ہیں، یہ ضابطے،
یہ تصدیق و تثبت کا اصول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کے بیان کرنے میں عرض کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں خوارج کے باب میں کہ خوارج کے صفات، خوارج کے قتل کرنے کا ثواب جب یہ روایت بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے تو عبیدہ تابعی یہ سوال کرتے ہیں انت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس کو اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ تو کہتے ای ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا۔ حلف اور قسم کے ساتھ اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیثوں کے روایت میں جو اصول، جو ضابطے، جو قواعد اور جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحقیق و تثبت کا اصول اختیار کر کے روایتوں کو امت تک پہنچایا ہے، یہ بڑا ہی عظیم الشان اور سنہرا کردار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فتنوں کا دروازہ امت کے لیے کھلا اور پھر اس کے بعد بہت ساری جماعتیں، تحریکیں، افکار، نظریات کے لوگ پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس موقع پر جب جو ہے بشیر العدوی جو مخضرم صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ابھی شیخ بتا رہے تھے لقا ثابت نہیں ہے، بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ التفات نہیں کرتے اس کی طرف، تو وہ کہتے ہیں اے ابن عباس میں تم سے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم میری طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ جب ایک آدمی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدرتہ ابصارنا، ہماری نگاہیں کھڑی ہو جاتی تھی، ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جو ہے رکب الناس والصعب والذلول، جب لوگ جو ہے رطب و یابس علم گلم چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیان کرنے لگے، تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، تو ہم اسی آدمی سے حدیث کو لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابن سیرین رحمہ اللہ نے اسی بات کو اپنے اساتذہ سے، اپنے صحابہ کرام سے اس بات کو سیکھا تھا اور کہتے تھے کہ فتنے کے بعد جب کوئی آدمی حدیث بیان کرتا تو ہم کہتے سموا لنا رجالکم، اپنے استاذ کا نام بتاؤ، اپنے استاذ کا نام بتاؤ کہ تم نے اس حدیث کو کس سے حاصل کیا ہے۔ اگر وہ اہل سنت سے ہوتا تو ہم اس حدیث کو لیتے، اور اگر وہ اہل بدعت سے ہوتا تو ہم اس حدیث کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ یہ صحابہ کرام کا دستور اور ضابطہ ہے میرے بھائیو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث و سنت کے علم میں اس قدر تثبت کا اعتبار کیا ہے، تحقیق کا اعتبار کیا ہے، حتیٰ کہ امام ذہبی نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول من احتاط فی الاخبار، حدیث و سنت کے لینے میں، روایت کرنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تثبت کا، تحقیق کا جو ہے کی بنا ڈالی ہے، بنیاد ڈالی ہے۔ حدیث جدہ کے باب میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انتہائی سخت تھے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بھی چیز بیان نہ کرنے پائے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے استیزان ثلاثہ کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استاذن احدکم ثلاثا، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کے یہاں جائے اور 3 بار اجازت طلب کرے اور اگر اجازت نہ ملے فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے جو ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر بینہ لاؤ، دلیل لاؤ، اس پر گواہ لاؤ، اگر اس پر گواہ نہیں لاتے لاؤجاتک، تو میں دوڑا دوڑا کر کے کوڑے ماروں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس باب میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محض تحقیق، تثبت کہ یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کی بنیاد پر حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے انصار کے قبیلے میں اور بھاگے بھاگے اور جا کر کے لوگوں سے ذکر کیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ چیز اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ایسے ایک نہیں کئی روایتیں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ حضرت خباب یہ تابعی ہیں
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے، کس باب میں؟ جو حدیث بیان کی ہے کہ جو آدمی جنازہ اور تجہیز و تکفین اور صلاۃ جنازہ میں جو آدمی شریک ہوتا ہے تو اس شخص کو جو اجر و ثواب ملتا ہے قیراتین کا، اور جو صرف جنازہ پڑھتا ہے اس کو قیرات کا. تو کیا آپ نے بھی اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے دریافت کرو، ان سے پوچھو کہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ حدیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے صدق ابو ہریرہ، صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے صحیح بات کہی ہے. ابو ہریرہ نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کیا ہے. میرے بھائیو، اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو کتنی روایتیں اور کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث و سنت کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں، تحقیق کے باب میں، روایت کے باب میں، حدیثوں کے بیان کرنے کے باب میں، حدیثوں کے املا کرانے کے باب میں، مستشرقین اور منکرین حدیث نے ایک شوسے کو بڑی تیزی کے ساتھ اٹھایا ہے کہ حدیث اور سنت کے معاملے میں انہوں نے جو شوسے اخذ کیے ہیں کہ حدیث و سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اخذ کیے ہیں اس میں مقلین بھی ہیں، مقصرین بھی ہیں. یعنی بعض صحابہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو بہت ہی احتیاط کا پہلو اختیار کرتے تھے، جو ہے کبار صحابی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی صحبت حاصل ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود اور فلاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں بیٹے میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً و عمداً جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. کہتے ہیں بس یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں کثرت کے ساتھ روایتیں بیان نہیں کرتا کہ کہیں مجھ سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی وارد نہ ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر میں کثرت کے ساتھ روایتیں بیان نہیں کرتا. آپ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ابن ماجہ نے رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو فَإِذَا فَرَغَ مِنْ، جب اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوتے تو کہتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کے الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، یا اس جیسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اس قدر احتیاط کا پہلو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں ہوتا تھا. اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حدیثوں کی روایت میں روایت باللفظ کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا ہے. روایت بالمعنی بھی جائز اور درست ہے محدثین اور علماء کے نزدیک، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے حدیثیں روایت کرنے میں سارے کے سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے. سب کے سب ایک مجلس میں اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک نہیں ہو پاتے تھے. حضرت براء ابن عازب کی صحیح روایت موجود ہے، کہتے ہیں ما کل، ہم میں سے ہر آدمی اللہ کے نبی سے حدیث نہیں سنتا تھا، ہم میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی سے بھی حدیث کو روایت کر لیتا تھا، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے پر جھوٹ نہیں بولتے تھے. صحابہ کرام کلہم ثقات، سب کے سب ثقہ ہیں، سب کے سب عادل ہیں، اور اس عدالت اور ثقافت کی بنیاد پر صحابہ کرام ایک دوسرے سے حدیثوں کو روایت کرتے تھے. اسی لیے آپ اگر دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں کہ بعض حدیثوں کی سند میں تین صحابہ
चार सहाबा तक का तज़किरा बाज़ हदीसों की सनद के अंदर मिलता है। ये इसी बुनियाद पर, और बाज़ ऐसा भी होता था कि वो अपने किसी साथी से हदीस को सुनते थे और डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी की निस्बत से उसको रिवायत कर देते थे। ये तरीका सहाबा किराम के यहाँ मारूफ था। लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसके बावजूद हदीसों के रिवायत करने में इंतहाई मुहतात रविश सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अख्तियार किया था। आप देखें मुस्तशरिकीन ने जिस शोशे को उठाया है कि हदीसें असल में बहुत बाद में लिखी गई हैं, हदीसों के लिखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मना कर दिया था। हकीकत है बहुत सारी सही रिवायतें मौजूद हैं कि जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से खल्त मल्त ना हो इसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने इब्तिदा में हदीसों के लिखने से सहाबा किराम को रोक दिया था, मना कर दिया था। लेकिन फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कसरत के साथ हदीसों को जो है लिखा। और लिखने के बाद में आप देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं कि मैं हदीसें लिख लिया करता था तो बाज़ कुरैशी लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी कभी खुशी में होते हैं, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते हैं, तो हर बात तुम अल्लाह के नबी की लिख लेते हो, तो मत लिखा करो। तो कहते मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिक्र किया इस बात को और आपसे बयान किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब मा अक़ूलु इल्लल हक़, तुम लिख लिया करो, मेरी जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है, मेरी जबान से जो कुछ भी निकलता है वो हक निकलता है। तो मेरे भाइयों ये असल चीज़ है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाब में। इस पहलू को भी समझने की ज़रूरत है। दिफाए सहाबा के इस हवाले से, इस अजीम कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की रिवायत और हदीस के बाब में सुनहरे खिदमात और उनकी कुर्बानियों को अगर हम आप देखेंगे तो एक तवील मौजू है और इस बाब में उनकी कुर्बानियाँ बहुत अजीम है। उसकी रिवायत के मामले में इंतहाई एहतियात का, तसब्बुत का, तहकीक का और जो है जुस्तजू का एक अजीम दर्द जो है पहलू उसके अंदर मौजूद है मेरे भाइयों। तो इस तरह से हमें और आपको इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बातों को समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों और उनकी कोशिशों को हम उसी नज़र से देखें और मुस्तशरिकीन और मौजूदा हालात के फितनों में जिस तरह के फितने आज सहाबा किराम के बाब में उठ रहे हैं हम उससे इज्तनाब करने और बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ भी सुना है इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर भी अक्स करने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।